بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان میں اسلام آباد پر ہونے والے حملے میں بھارتی فتنۃ الخارج اور افغانستان کی ملی بھگت کھل کر سامنے آ گئی۔ اسلام آباد واقعہ دوستو لگ بھگ سپہر 12:45 پر ہوا، جبکہ افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر صبح سویرے سے بات گشت سنائی دی جانے لگی۔ 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک ایکس اکاؤنٹ پر کمنگ سون اسلام آباد جیسی ٹویٹس دیکھنے میں آئی۔ اسی طرح کے دھمکی امیز پیغامات افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر بھی کیے گئے، جس میں لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے اور اسلام آباد کو جلانے کی باتیں کی گئیں۔ افغان ٹویٹر ہینڈل اماج نیوز نے اپنے 2 نومبر کی جانے والی ٹویٹ میں ان دھمکی امیز پیغامات کو پوسٹ کیا۔ طالبان کے ایک اور ایکس اکاؤنٹ خراسان العربی کی طرف سے اسلام آباد دھماکے کے ساتھ ہی جاری ہونے والی ٹویٹ افغان رجیم کے گھنونے عزائم کی دوستو عکاسی کرتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ واقعے سے قبل افغانستان سے کی جانے والی سوشل میڈیا پوسٹ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ افغان طالبان رجیم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ یہ رجیم پاکستان میں کھلم کھلا تخریب کاری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد اور دہلی میں ہونے والے دھماکے دونوں پاکستان مخالف ممالک کی ملی بھگت ہے، جن کا مشترکہ مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغان حکومت سے کامیاب ڈائیلاگ کی تھوڑی سی امید تھی، لیکن اس حملے کے بعد دیکھنا پڑے گا۔ ان حالات میں ریاست کو سنجیدہ ہو کر سوچنا ہوگا۔ اسلام آباد واقعے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہم پر پریشر ڈالنے کے لیے اس قسم کی کوئی حرکت ضرور کی جائے گی۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ابھی تک تخریب کاری سرحدی علاقوں میں محدود تھی، لیکن اسلام آباد میں تخریب کاری کا حملہ ریاست کو اپنے لیے پیغام سمجھنا چاہیے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے تخریب کار جس کی افغان حکومت پشت پناہی کر رہی ہے، انہوں نے اس کا ٹمپریچر ہائی کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں تخریب کرانہ حملے سے ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے تمام علاقے ہماری زد میں ہیں۔ وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری عوام اور افواج تخریب کاری کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے، پاکستان تخریب کرانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اسلام آباد دھماکے کے بعد ٹی ٹی پی سے متعلق کسی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ ٹی ٹی پی ایک ایکسٹینشن ہے جن کے سارے چیلے کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کابل حکومت کسی طرح ان کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی۔ جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج میں حملے میں ملوث تینوں تخریب کاروں کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے، جو مسلسل ٹیلی فون پر افغانستان سے ہدایت لے رہے تھے۔ اس حملے کے وقت دوستو 525 کیڈٹ سمیت تقریباً 650 افراد کیڈٹ کالج میں موجود تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے تقریباً تمام کو بحفاظت ریسکیو کر لیا ہے۔ جس عمارت میں افغان خارج موجود تھے وہ کیڈٹس کی رہائشی عمارتوں سے کافی فاصلے پر واقع ہے۔ ابھی تک تمام کیڈٹ محفوظ ہیں۔ افغان خواریوں کی کالج میں موجودگی کے باعث کیڈٹس کی جانوں کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپریشن نہایت ہی احتیاط سے کیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ 10 نومبر کو افغان خواریوں نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی۔ دھماکے سے کالج کا مرکزی دروازہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا تھا، جبکہ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کرتے ہوئے 2 خارجیوں کو موقع پر ہی جہنم واصل کر دیا تھا۔ معصوم قبائلی بچوں پر حملہ کرنے والے تخریب کاروں کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان کی خوشحالی سے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ افغانستان کو شواہد دیے ہیں کہ کیسے لوگ وہاں ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد حملے ہوتے ہیں۔ افغانستان کے شرپسند عناصر کو نہ روکنے پر کوئی چارہ نہیں کہ ان کا بندوبست کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلام آباد پر حملہ ہوا ہے، 12 لوگ شہید ہو گئے ہیں، 27 زخمی ہیں۔ حملہ آور کچہری کے اندر جانے کا پلان کر رہا تھا، موقع نہ ملنے پر پولیس کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وانا اٹیک بھی افغانستان اس میں ملوث ہے، افغانستان میں کمیونیکیشن ہوتی رہی، کچہری میں حملے میں ملوث کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ وفاقی وزیر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ افغانستان کیا کر رہا ہے، مگر سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جس نے کچہری واقعہ کیا ہے اسے بھگتنا پڑے گا، کچہری حملے میں ملوث کرداروں کو سامنے لایا جائے گا۔ امریکی جج نے صدر ٹرمپ کے قانون پر حملے کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ بطور جج 50 سالہ سروس کے بعد وفاقی جج مارک ایل وولف نے یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا کہ اب خاموش رہنا ناقابل برداشت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے علامت ہے، ٹرمپ قانون کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جج کا کہنا تھا کہ ٹرمپ مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ اپنے حامیوں اور سرمایہ کار دوستوں کو سزا سے بچا رہے ہیں۔ شامی صدر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے بعد شامی صدر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شامی صدر پسند آیا اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ شام کامیاب ہو، کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ کا حصہ ہے۔ اس ملاقات کے بعد امریکی محکمہ خزانہ نے شام پر کیسر ایکٹ کے تحت عائد پابندیاں 6 مہینوں کے لیے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یاد رہے دوستو کہ کیسر ایکٹ 2019 میں منظور ہوا تھا، جس کا مقصد بشار الاسد حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ کیسر ایکٹ کی پابندیاں شام کی سابقہ حکومت اور فوج کے ساتھ امریکی کاروباری تعلقات سے متعلق تھیں۔ ان پابندیوں کے تحت امریکی کمپنیوں اور شہریوں کو شام کی حکومت یا فوج کے ساتھ کاروبار کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے دستاویزی فلم میں ان کی تقریر کی متنازعہ ایڈیٹنگ کے معاملے پر BBC کو $1 ارب ہرجانے کی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ نے $1 ارب ہرجانے کی قانونی کارروائی کرنے کا کہا ہے اور BBC کو دستاویزی فلم ہٹانے اور معافی کے لیے جمعے تک کا وقت دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے BBC سے کہا ہے کہ وہ جھوٹے، ہتک امیز، تحقیر امیز اور اشتعال انگیز بیانات واپس لے اور معافی مانگے، یہ $1 ارب ہرجانے کے لیے قانونی کارروائی کا سامنا کرے۔ BBC کے چیئرمین نے دوستو صدر ٹرمپ کی تقریر کی ایڈیٹنگ پر معذرت کی ہے، سوری کیا ہے۔ اس معاملے پر گزشتہ روز BBC کے ڈائریکٹر جنرل اور CEO مستعفی بھی ہو چکے ہیں۔ دستاویزی فلم میں دوستو 6 جنوری 2021 کو ٹرمپ کی تقریر کے مختلف حصوں کو اس انداز میں جوڑا گیا ہے کہ یوں لگا کہ جیسے وہ اپنے حامیوں سے کہہ رہے ہوں کہ وہ ان کے ساتھ پارلیمنٹ کی جانب مارچ کریں اور شدید مزاحمت کریں۔ مودی حکومت کی ہمیشہ کی طرح حقیقت چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی کہانی سامنے آ گئی۔ نئی دہلی کے واقعے کے عینی شاہد دھرمیندر کا کہنا ہے کہ گاڑی کے اندر سے 4 باڈیز ملی ہیں جبکہ 1 زخمی بھی۔ گواہ کا کہنا ہے کہ گاڑی ماروتی تھی، مگر امیت شاہ اور گودی میڈیا اسے ہنڈائی قرار دے رہے ہیں۔ گواہ کا کہنا ہے کہ گاڑی کے مالک کا نام ندیم تھا، جبکہ اسے سلمان بنا رہے ہیں، جبکہ گودی میڈیا اسے طارق بتا رہا ہے۔ گواہ کے بیان نے مودی سرکار کے جھوٹ کا ایک بار پھر پردہ چاک کر دیا ہے۔ شام کے صدر ابو محمد الجولانی نے کہا ہے کہ شام اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے اسرائیل سے براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار اس وقت کیا گیا جب وہ حال ہی میں امریکہ گئے تھے۔ اس دوران انہوں نے اسرائیل کے ساتھ بلا واسطہ کسی بھی مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امریکی حکومت اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت تک پہنچنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اسرائیل نے گولان ہائٹس پر قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم صہیونی رجیم کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کریں گے۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ شام ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ نے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے بحیثیت ایک ملک یوکرینی تنازع سے بھاری نقصان اٹھایا ہے۔
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے یوکرین کی فوجی مدد کے حوالے سے $350 بلین خرچ کر دیے اور فضول میں خرچ کر دیے۔ اپنے اس بیان کے بعد امریکی صدر نے یوکرین کو دی جانے والی ملکی مالی امداد معطل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اب سے نیٹو فوجی اتحاد کے اراکین یوکرین کو امریکی ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے ادائیگی کیا کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے زور دے کر اعلان کیا کہ اب ہم یوکرین کے لیے مزید رقم خرچ نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یاد رکھیں کہ میں نے 8 جنگیں ختم کروا دی ہیں اور 9ویں جنگ بھی ختم کروانے والا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ دوستو، اسے کیوں نہیں لگتا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے؟ انہوں نے تو جنگیں شروع کروائی ہوئی ہیں۔ امریکہ کو دوستو کوئی ٹیبلٹ دے کر سلا دے تو پوری دنیا میں ویسے ہی امن ہو جائے۔ نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی کے خلاف 2 سالہ جنگ میں مبینہ کامیابیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایران کے خلاف 12 روزہ اسرائیلی جنگ کا بھی حوالہ دیا اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ایرانی خطرات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ بلکہ دوستو، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اسرائیل کے خطرات کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ بہرحال اس سوئے ہوئے شخص کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران کے پیدا کردہ بیلسٹک اور جوہری خطرے کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف دوستو، یاد رہے کہ نیو یارک ٹائمز نے گزشتہ روز ہی خبر دی تھی کہ ایران کی میزائل فیکٹریاں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں اور آئندہ کسی بھی جنگ کی صورت میں ایران دشمن پر بیک وقت 2000 میزائل داغنے کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کہ 300 یا 500۔ غزہ پر اسرائیل کی 2 سالہ جنگ اسرائیل کے لیے پہلے سے زیادہ نفرت کا باعث بنے گی، خطرناک بنے گی، ہیبت ناک بنے گی، جیسا کہ خود صہیونی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ جنگ غزہ کے باعث حتیٰ کہ امریکہ میں موجود جوان یہودی نسل بھی صہیونی رجیم کے خلاف ہو چکی ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے وسیع جنگی جرائم کے باعث اسرائیل کے اندر اور باہر شدید دباؤ کا شکار نیتن یاہو 7 اکتوبر 2023 سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو تشکیل کو روکنے کی مسلسل کوشش میں ہیں۔ یوکرین کے صدر نے گارڈین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ سے خوفزدہ نہیں ہیں اور ان کے تعلقات نارمل اور تعمیری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں تو ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کو امریکی عوام نے منتخب کیا تھا، ہمیں امریکی عوام کے انتخاب کا احترام کرنا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ان سے ملاقات کے دوران یوکرین کے وفد کی طرف جنگی دستاویزات پھینکیں اور جنگ کے خاتمے کے لیے صدر پوٹن کی زیادہ سے زیادہ شرائط کو قبول کرنے پر اصرار کیا تھا۔ یوکرینی صدر نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے کچھ نہیں پھینکا۔ مجھے یقین ہے کہ ملاقات کے دوران یوکرین کے وفد نے صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو 3 ویڈیو شوز پیش کیے جن میں فوجی اقدامات، معاشی پابندیاں اور روس کو کمزور کرنے اور صدر پوٹن کو مذاکرات پر مجبور کرنے کے اقدامات شامل تھے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔